باتیں آپ سے شیئر کروں گا، پھر ہم اپنے آج کے سبجیکٹ کی طرف آئیں گے. مجھے کیونکہ دوپہر ایک جگہ پہ 2 گھنٹے دینے پڑتے ہیں روزانہ. رحمان فاؤنڈیشن یہاں پہ ایک ادارہ ہے جو پاکستان کے اندر انہوں نے کوئی 90 کے قریب ڈائلسس مشینیں لگائی ہوئی ہیں. وہ فری آف کاسٹ لوگوں کے ڈائلسس کرتے ہیں. تو مجھے دوپہر 2 گھنٹے گزارنے پڑتے ہیں وہاں پہ روزانہ. میں جاتا ہوں اور میرا کام صرف ان مریض جو آتے ہیں نا وہاں پہ ان سے بات کرنا ہوتا ہے دوپہر کے وقت. اور وہ مریض جو زندگی کھو چکے ہیں، جن کی زندگی کا کوئی اب مقصد نہیں ہے، صرف وہ مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. یقین کیجیے گا وہاں آپ چلے جائیں اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. روزانہ کیوں لے آتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس جیب میں 10 روپے نہیں ہیں، رکشہ نہیں لے کے آ سکتے، اور ان کا ڈائلسس ہو رہا ہے، واپس کیسے جائیں گے وہ. میں آج ایک 2 میں نے ایسے کیس دیکھے، آج میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، بڑی زبردست گزر رہی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے پڑوس میں کون ہے. آپ کی جو آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر رہا ہے، سڑک شیئر کر رہا ہے، آپ کا روڈ شیئر کر رہا ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کون ہے. دیکھیں آپ زندگی اچھی گزر رہی ہے، بس آپ کو رائٹ لیفٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کا. تو ایک بڑھیا جو ہے، آج میں نے دیکھا کہ میری گاڑی کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. میں گاڑی میں میری کرتا ہوں تو میں نے کہا کہ بی بی آپ کیوں کھڑی گئی ہے؟ کہتی میرے ڈائلسس ہوئے نے، تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں مرنا چاہ رہی ہوں، لیکن یہ مجھے ڈائلسس پہ لے آتے ہیں روز میرے گھر والے. تو میں کیوں مرنا چاہتی ہوں؟ کہتی تھوڑے کو زہر ٹٹی کا نہیں ہے. میں کہ نہیں ہمارے پاس تو نہیں، ہم تو یہاں پہ لوگوں کو زندگی کا لے کے آتے ہیں. اس نے کہا نہیں تھوڑے کو زہر ٹٹی کہتے ہیں. میں زہر ٹٹی کا. میں کہ کیوں ہوا کیا ہے؟ کہتی جی پہلے جب ڈائگنوز ہوا کرتے کرتے میری گھر بک گیا ہمارا سارا، پھر کے بعد برتن بک گئے ہمارے گھر کے. اب کوئی بینک اکاؤنٹ کچھ نہیں ہے میرے پاس. میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے. میری یہ بیٹی ہے جو مجھے لے کے آتی ہے یہاں پہ، اور اب ہم نے 3 سے 4 کلومیٹر جانا ہے. پھر وہاں سے اللہ ان کو بھی بہت بڑا اثر دے جس شخص نے یہاں پہ میٹرو بنائی ہے. کہتی میں وہاں جاؤں گی، پھر اس کے بعد میں نے آگے کے گجو بتا پتہ نہیں کہاں آگے جا رہا ہے قصور سائڈ. یقین کیجیے گا کہ اس کی کہانی میرے سامنے آئی. میں رونا میں نے کہا چاہتی کیا؟ کہتی صرف میں 2-3 ہفتے مل جائیں، میں ایسے ہی رہنا چاہیے. یعنی میری خواہش تو مقصد ہے. اور اس طرح سے بشمار کیسے جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ آتے ہیں. میں بشمار لوگوں کو جانتا ہوں کیونکہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ایسی اسٹوری ہیں. لیکن میں ایک اسٹوری آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ نے اگر اس کو پڑھتے ہیں کبھی، جاوید چودھری صاحب کو بڑے اچھے لکھتے ہیں، اللہ ان کو بھی کبھی عمر عطا کرے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے اسپتال میں یا جہاں پہ بھی ایمرجنسی ہوتی ہے، جہاں پہ بھی لاشیں رکھی جاتی ہیں، جہاں ایک جگہ ہوتی ہے لاشیں رکھی، دیکھا ہوگا آپ نے، ڈیڈ باڈی سرد خانے ہوتے ہیں. اس میں کہتا ہے کہ کچھ ریکس بنے ہوئے ہیں، اور وہ ریکس آپس میں کسی طرح سے تصوراتی طور پہ مائنڈ سائنس کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ آپس میں جو وہاں پہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے یہ سوچا ڈیڈ باڈیز نے کہ ان کی آپس میں گفتگو شروع ہو گئی، باتیں کرنے لگ پڑی. تو وہاں پہ ایک فرشتہ آیا اور اسے کہا کہ آپ کی کوئی خواہش ہو. فرشتوں نے کہا کہ فرشتے نے، تو اس نے کہا کہ ہماری خواہش ہے ایک. اس نے کہا کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ کا جو بھگوان ہے، جو ایشور ہے، اگر ہمیں 3 منٹ دے، صرف 3 منٹ، یہاں سے زندہ ہو جائیں ہم اس طرح سے، تو اس نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا سب سے پہلے جو ایک بزنس مین کی تھی لاش، اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ بھی دھوکہ کیا زندگی میں، جو ملاوٹیں کی، میں آج وہ صرف جا کر کے لوگوں سے صرف معافی ونتی کروں گا، معافی مانگوں گا، بس کچھ نہیں میں نے کرنا ان سب لوگوں کے. اور کہتا ہے مجھے دکھ ہو اس بات کا ہے کہ 3 منٹ میں لوگوں کو جا نہیں سکتا.
میرے پاس وقت نہیں ہے، اب میں نہیں جا سکوں گا، 3 منٹ میں کہاں جا جاؤں گا. تو پھر اس کے بعد دوسرے کے پاس گیا، وہ دوسری جو ڈیڈ باڈی پڑی تھی، اس نے کہا آپ، میں ایک سیاستدان ہوں. اس نے کہا میں آپ کو 3 منٹ اگر دے دوں تو. اس نے کہا میں جاؤں گا. میں پارلیمنٹ میں جو باتیں کرتا رہا، جو میں سینٹ میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، یہ میرے ملک کا سینٹ تھا، تو میں وہاں پہ جا کے ان لوگوں سے معافی مانگوں گا. ٹی وی کے اوپر بہت بڑا ایک پروگرام کروں گا، اس کے اندر میں لوگوں کو کہوں گا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. اگر وہ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میں نے ابھی اللہ کے پاس جانا ہے، دنیا سے مواصلہ میرا ختم ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد ایک تیسری ہے، کچھ اور لوگ آتے ہیں، آخر پہ جا کے ایک عجیب و غریب بات کہتا ہے کہ اس میں ایک اور بھی ڈیڈ باڈی ہے، اور وہ جو یہ چوتھی اپنی بات ہے. کہتا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتا میری کیونکہ بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں، 3 بیٹی. میں جا کے، کیونکہ میں ان کو کہہ کے نہیں آیا تھا کہ آج کا شام کو میں نہیں آ سکوں گا آپ کے پاس، میں ڈیڈ باڈی بن گیا ہوں. اس طرح سے ہو گیا، حادثہ ہو گیا کوئی. تو میں صرف ان کو جا کے یہ بتانا ہے کہ تم نے اب زندگی کیسے 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 گزارنی ہے. کیونکہ ظاہر ہے ان کو تو زندگی گزارنی نہیں پتا. اس کو کیا پتا کہ صبح اسکول چھوڑا کر ان کا جو نوکر ہے، جو اس کا شیف ہے، اور وہ کھانا دے دیتا ہے اور کھانا مل رہا ہے اور زندگی گزر رہی ہے. اچانک آپ کی زندگی کہیں رک جائے تو کیسے زندگی گزارنی ہے. اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی، کیونکہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے پاس 3 منٹ تھے اور آپ کے پاس تو ابھی بڑی لمبی زندگی ہے، پتہ نہیں کتنی بڑی، بہت بڑی لائف ہے آپ کے پاس. تو کیا ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ اشفاق صاحب بڑی خوبصورت کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی افسانے، ناول، جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہم اپنی زندگی کا بھی کوئی لکھتے ہیں، کہانی لکھتے ہیں، ایک چیز نہیں لکھتے اپنی موت کو. اور جب تک آپ اس موت کو شامل نہیں کریں گے تو اگلی دنیا بنتی نہیں آپ کی. اور اسی وجہ سے اس دنیا یہ بھی نہیں بنتی. کیوں؟ اس دنیا کے ساتھ ہی اگلی دنیا بنے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا وہ اگلی کہیں اور سے بن جائے گی. اس کا ماسٹر پرنٹ آپ کو وہاں پہ ملے گا جہاں پہ آپ جب دنیا سے جائیں گے. تو سیم یہی ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے موقع دیا ہوا ہے ہمیں نیکی کرنے کا موقع. کبھی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کہے گا کہ جی آج میں بڑا خوش ہوں، بدلوں کو تھوڑا سا ہٹائے گا اور کہے گا جی دیکھو جی آج میں بڑا خوش ہوں. نہیں، جب بھی کسی انسان کو آپ خوشی میں دیکھیں گے، کسی انسان کو کوئی سہولت پہنچائیں گے، اور اس کی خوشی جو آپ کو ملے گی، جو اس کے چہرے پہ جو آپ کو ایشور ملے گی، نگہت ملے گی، وہی آپ کو زندگی ملے گی، وہی زندگی اصل میں. اس کے علاوہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ اچانک آپ کو کوئی نیکی، کوئی ایسے جنت مل جائے گی. کیونکہ اللہ کی جنت بڑی اہم ہے اور اس نے ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر رکھ دی ہے. کہ آپ اگر ایک ماں اپنے بچے کو، میری وائف نے ایک دفعہ اماں جی سے پوچھا، بابا آپس سے کہنے لگے اماں جی جنت رہنے واسطے کی کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا آلیا تیرے جنت پیارا چاہیے، تو جنت واسطے نہیں کوشش کرنی. تیری جنت ایدی خدمت کار اسلم دی تے نال کارا او دے بچے دی جڑے تینوں رب نے 3 بچے دتے نے. تیری جنت اے دی جگی ہے. یہ ساری جنت بندیاں نے لبن دی ہے. یہ ساری جنت تو ہمیں تو نہیں ڈھونڈنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تو پاؤں میں دے دی. اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں ہوگی، نہیں کہا پاؤں کے. تو اسی طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے بہت بڑی مقدس چیز ہمیں دے دی اور ہم لینا چاہیں گے.